अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख 23 मई 2026 है और आज सुबह से सोशल मीडिया के ऊपर एक ऑडियो गश्त कर रही है जिसमें साउथ अफ्रीका के एक शेखुल हदीस साहब हैं, हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब आज़मी। उनकी ऑडियो जो मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातुहू मालिया ने जो हालिया जो फतवा दिया है साद कांदलवी के ख़िलाफ़, उस सिलसिले में गश्त कर रही है। और हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आवाम को ये तासुर देने की कोशिश की है कि मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातु मालिया का जो फतवा है उसकी बुनियाद असबियत है और तासुब है साद कांदलवी साहब के ख़िलाफ़। वरना साद कांदलवी साहब की जो गलतियां हैं वो मामूली गलतियां हैं। ऐसी गलतियां और ऐसे इख्तिलाफ तो इमाम अबू हनीफा और उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद के बीच में भी हुआ करती थी। अच्छा, ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बात की है ये कोई नई बात नहीं है। जब से साद कांदलवी के ख़िलाफ़ ये फतवा आया तब से आवाम को ये बावर करवाया जा रहा है और बड़ी शिद्दत से बावर करवाया जा रहा और आवाम को यकीन दिलाया जा रहा कि इस जो फितने और इस तनाज़े का ताल्लुक जो है वो असबियत इलाकाइयत से है। कुछ ख़ास सूबे के लोग हैं जो साद कांदलवी को अमीर बनने नहीं देना चाह रहे हैं। तो ये बहुत पुरानी बात है। खैर, इसी सिलसिले में मैंने आज सुबह फ़ोन किया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब को। तो फजलुर रहमान साहब ने पहले तो सवाल जवाब सलाम दुआ की और अपना तारुफ भी करवाया, लेकिन जैसे ही मेरी आवाज़ पहचानी उन्होंने फ़ोन साइड पर रख दिया। मेरा सवाल इस वक्त भी और फ़ोन पर भी यही था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये फ़तवा तो शुरू में दारुल उलूम देवबंद ने दिया और उस फतवे के अंदर जो दस्तखत हैं बड़े बड़े मुफ्तियान किराम के, उसमें 3 मुफ्ती तो आज़मी हैं, मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी साहब, मुफ्ती हबीबुर रहमान आज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना बहरुल उलूम हज़रत मौलाना नेमतुल्लाह साहब। तो क्या इन्होंने भी असबियत की बुनियाद पे फतवा दिया? क्या इनको भी साद से तासुब था? ये तो उसी इलाके के जहाँ का साद है। इसके अलावा हज़रत मौलाना अरशद बन्नी साहब के उसके ऊपर दस्तखत हैं। इसके अलावा मुफ्ती महमूद बुलंद शहरी के उसके ऊपर दस्तखत हैं। इसके अलावा हज़रत कारी उस्मान साहब मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके भी दस्तखत हैं उसके ऊपर। और हज़रत मौलाना अभी जो सदर मुफ्ती बनाए गए हैं दारुल उलूम देवबंद के, हज़रत मौलाना ज़ैनुल इस्लाम साहब दामत बरकातु मालिया, उनके दस्तखत हैं। मुफ्ती मुसब साहब के उसके ऊपर दस्तखत हैं। तो क्या ये सारे के सारे हजरात यूपी के हैं? तो क्या इन सबको भी तासुब था? कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना। असल असल ये जो चालाकी है, ये हरबा जो है, ये हलकट किस्म के लोगों का है और ये पुरानी बहुत कदीम चालाकी है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से हिजरत करके मक्का आए और आपकी नबूवत अजहर मिन शम्स थी, बातिल के पास, यहूद के पास भी कोई दलील नहीं थी कि आपकी नबूवत का इनकार कर सके, आपके हक होने का इनकार कर सके। तो आखिर में सहाबा को आपस में लड़ाने के लिए एक ही चालाकी चली गई जो हबीबुर रहमान आज़मी साहब आज चल रहे हैं, क्योंकि कुरान और सुन्नत साद के ऊपर हाथ नहीं रखता। तो मुनाफिकीन मक्का ने भी चाल चली कि देखो हम लोकल हैं, हम मकामी हैं, हम मदीना के रहने वाले हैं और ये बाहर से मक्का से आने वाले मुहाजिरीन हैं। तो ये पुरानी चाल है जो मौलाना हबीबुर रहमान साहब चल रहे हैं। ये फतवा जब दारुल उलूम देवबंद ने दिया तो इसके बाद ये फतवा मज़ाहिर उलूम सहारनपुर पहुंचा। तो इस फतवे के ऊपर दस्तखत करने वाले खुद साद के ससुर हज़रत मौलाना सलमान मज़ाहिरी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। अब उनके सिलसिले में, क्योंकि सादियानी झूठ चलाते हैं, मक्कारी और हर किस्म का झूठ साद ने झूठ हलाल किया हुआ है। साद ने खुद कहा है कि इतना बड़ा काम झूठ के बगैर नहीं चल सकता। तो इन्होंने उस ज़माने में हज़रत मौलाना सलमान मज़ाहिरी साहब के सिलसिले में झूठ चलाया कि इनसे दस्तखत जाली करवाए गए हैं और उनके नाम से ख़त जारी किया गया कि इन्होंने खुद ने कबूल किया कि इनके दस्तखत जाली हैं और ये साद की गुमराही से इत्तेफाक नहीं रख सकते। जब ये ख़बर हज़रत मौलाना सलमान मज़ाहिरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँची तो उन्होंने अलल ऐलान कहा कि अगर ये तहरीर मेरी हो तो मेरी बीवी को 3 तलाक। मैंने दारुल उलूम देवबंद के फतवे की तस्दीक की है और की है। मदरसा शाही में जब फतवा पहुंचा तो मदरसा शाही वालों ने भी उसके ऊपर दस्तखत की। हाँ, मदरसा शाही के जो बड़े उलमाए किराम हैं उन्होंने दस्तखत तो की है, लेकिन उनकी हरकतें भी फजलुर रहमान जैसी हैं। फजलुर रहमान जैसी हैं। काब राशिदी जो 25 साल 26 साल के नौ उम्र हैं और देवबंदी उनको अपना अकाबिर बना लेंगे, क्योंकि
ہمارے اکابر بننا یہ بھی موروثی نظام بن گیا ہے، تو انہوں نے بھی دستخط کی۔ ندوہ جب یہ فتویٰ پہنچا تو اس کی بھی تصدیق اور تائید کی گئی اس فتوے کی۔ ہاں، چند لوگوں نے اس کے اندر رجوع کے بارے میں جھوٹ پھیلایا تو ان کو بھی منہ کی کھانی پڑی، جھوٹ پھیلایا کہ رجوع ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد 60 سے زیادہ دارالافتاؤں نے سعد کاندھلوی کے گمراہ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ بنگلہ دیش میں گیا، بنگلہ دیش ککریل والے، وہ تو بنگالی ہیں، تمام کے تمام علماء بنگلہ دیش نے ساروں نے مل کے کہا کہ ہاں سعد گمراہ ہے۔ پڑوس ملک پاکستان رائیونڈ جہاں سب سے بڑا دوسرے نمبر کا اجتماع ہوتا ہے، انہوں نے بھی تصدیق کی۔ اس کے علاوہ علماء کشمیر 2200 سے زیادہ علماء کشمیر جمع ہوئے، ساروں نے بالاتفاق کہا کہ ہاں سعد گمراہ ہے۔ علماء اسم جمع ہوئے اور سب نے فتویٰ دیا کہ ہاں سعد گمراہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی امت کے اندر فتنہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شرعی اعتبار سے سعد نے گمراہیاں کی ہے۔ سعد نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، تو کیا کسی خاص علاقے والوں نے سعد سے یہ بات بلوائی؟ سعد نے کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی شادی میں فضول خرچی کی، اپنے معمول سے ہٹے، کیا کسی خاص علاقے والے نے اس کو مجبور کیا تھا؟ سعد نے کہا کہ صحابہ نکمے تھے، کسی خاص علاقے والے نے اس کو ایسی باتیں کہنے پہ کیا مجبور کیا ہے؟ سعد نے کہا کہ مسجد زرار مسلمانوں نے بنائی تھی، کیا کسی خاص علاقے والوں نے اس کو مجبور کیا تھا کہ تو ایسی بات قرآن کے خلاف کہے؟ سعد نے موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے خلاف باتیں کی، کیا خاص علاقے والوں نے اس کو مجبور کیا تھا کہ تو ایسی باتیں کہہ؟ فضل الرحمان صاحب آپ سے سوال ہے۔ سعد نے کہا کہ مکہ اور مدینہ کے بعد مقدس جگہ جو ہے نظام الدین ہے، تو کیا یہ کسی نے آج جس کو اللہ کی مدد کا یقین نہ ہو تو وہ خودکشی کر لے وے؟ جھوٹ بولنا اتنے بڑے کام کے چلانے کے لیے حلال ہے، گشت کے بغیر ایمان نہیں؟ کیا یہ ساری باتیں سعد نے کسی خاص علاقے والوں کے کہنے کی وجہ سے کی ہے کہ یہ اسرائیل گیا تھا اس لیے اس نے کہی ہے؟ کیا اس کا چلا بھی نہیں لگا اس لیے اس نے کیا ہے؟ اس کی ڈگری ہی عالم ہونے کی جعلی ہے اس لیے اس نے کہا ہے؟ تو کہتا بھی دیوانہ، سنتا بھی دیوانہ۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے باوجود یہ بہت بڑی سازش چلی ہے اور عوام شک و شبہ کا شکار بنی ہے۔ عوام کو تشویش میں ڈالنے والے بھی علماء کرام ہی ہیں۔ مفتی محمود بلند شہری جن کی دستخط ہے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے اوپر، اس کے باوجود انہوں نے جھوٹ چلایا۔ مفتی یوسف تاولی، محمود بلند شہری، محمود مدنی، مرحوم ذوالفقار نقشبندی، ایسے لوگوں نے، بلکہ تقی عثمانی صاحب کی بھی آڈیو میرے، ایسے لوگوں نے امت کو، عوام کو صاف فتوے کے باوجود گمراہ کیا ہے۔ اور مجھے بڑا تعجب ہے ان لوگوں کے اوپر کہ سعد کاندھلوی کے ماننے والوں نے ہر اس عالم کو نشانہ بنایا جس نے اس فتوے کی تصدیق کی، حضرت مولانا طلحہ صاحب نے تو اپنی حیات میں کہتے رہتے تھے اللہ سعد کے فتنے سے امت کی حفاظت فرما۔ تو سعدیانیوں نے جس نے سعد کے فتوے کی تائید کی، ان کے خلاف گندا پروپیگنڈا کیا۔ دارالعلوم دیوبند کو مقبوضہ دارالعلوم کہا، تقی عثمانی صاحب کو چندہ چور کہا، بھائی فاروق صاحب کو چپل چور کہا، مولانا احمد لاڈ صاحب کی کردار کشی کی، حضرت مولانا ابراہیم صاحب کو کمیونسٹ نظام والا کہا۔ اب مفتی احمد خانپوری صاحب کے اوپر بھی غلط، میں نے کل ہی کہہ دیا تھا یہ فتویٰ ہے کہ اب مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم کی باری ہے کہ ان کے اوپر بھی گندے اور جھوٹے الزام لگائیں گے۔ لیکن یہ تو سعدیانیوں کا طریقہ ہے۔ تعجب ہمارے ان علماء کرام کے اوپر ہے جو علماء کرام سعد کے حمایتی، جب بڑے بڑے علماء کرام کے خلاف بدزمانی کرتے ہیں، کوئی اس چیز کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن سعد کا ساتھ دینے والے علماء کرام کے خلاف ہم جب بولتے ہیں تو یہ علماء کرام ابل پڑتے ہیں۔ مجھے تو ان کی خود کی نیت پہ شک جاتا ہے، ورنہ سلمان منصور پوری جیسا عالم 10 سال سب سے پہلے سعد کے خلاف گمراہی کے فتوے کے باوجود اس کے اجتماع میں شریک ہونا، کیا تفسیر بھی رائے کرنے والے کے یہاں شریک ہوا، 3 دن شریک ہونا، لوگوں کو تاثر دینا، میں اس کے ساتھ ہوں۔ ہر بار جب دارالعلوم دیوبند سعد کاندھلوی ہے، ان کے اکرام کرنا، اس کی میزبانی کرنا اور اس کی حمایت میں بیان دینا، لیکن 11 سال ہو گئے سعد کاندھلوی کے خلاف بیان نہ دینا، یہ کیا حرکتیں ہیں؟ تو بھائی شریعت تو سب کے لیے ایک ہی ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی من سواد قوم
من کثر سواد قوم فومن، جو جس کی تعداد بڑھائے وہ اسی میں سے ہے۔ سعد کاندلوی کی حمایت کرنا تو دور، اس کی بغیر حمایت، اس کی باتوں سے اتفاق رکھے بنا اس کے ساتھ چلنا، یہ بھی شریعت کی روشنی میں گمراہ ہونا ہے، اور گمراہوں کا اکرام نہیں کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت مفتی محمود بلند شہری، یوسف تاولی، بہت بہت بڑی مفتی مظفر حسین کا کشمیر، بہت بڑی بڑی تعداد ہے جنہوں نے فتوے کے باوجود امت کو گمراہی کے اندر دھکیلا ہے، امت کو گمراہی کے اندر دھکیلا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو بھی جلد از جلد توفیق عطا فرمائے توبہ کی۔ تو یہ بات، اس علاقے کا تعلق ہرگز 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 کسی علاقائی تعصب سے نہیں ہے، بلکہ سعد کی گمراہیوں سے ہے۔ اس چیز کا تعلق صرف اور صرف اور صرف سعد کی گمراہیوں سے ہے۔ اور ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ سعد کی جماعتوں کے مسجد میں، بھائی سعد کی جماعتوں کو مسجد میں آنے دینے سے منع کیا جا رہا ہے، نماز پڑھنے کا منع نہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ جو آیت ہے قرآن شریف کی، اس سے تاثر کہ مسجد میں آنے سے، بھائی مسجد میں آنے سے نہیں روکا جا رہا، مسجد میں گمراہی کی تبلیغ سے روکا جا رہا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کے کوئی شیعہ کہے کہ بھئی مجھے مسجد میں بیان کرنے سے روک رہے ہو، کوئی قادیانی کہے کہ مجھے مسجد میں بیان کرنے سے روک رہے ہو، یا کوئی بریلوی کہے کہ مجھے نہیں، تم نماز پڑھ سکتے ہو مسجد میں آ کے تلاوت بھی کر سکتے ہو، لیکن تم کو ممبر سے گمراہی کی تبلیغ کرنے ہرگز نہیں دیا جائے گا۔ سعد کاندلوی کے متبعین جو ہیں، وہ سعد کی طرح اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے گمراہی کی تبلیغ کرنے آتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو گمراہی کی تبلیغ کرنے آئے گا اس کو ہرگز 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 آنے نہیں دیا جائے گا۔ اور باقی یہ بہت بڑی، میں نے پھر سے کہتا ہوں کہ جب قرآن اور سنت کسی آدمی کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتا ہے تو اس کے پاس ایک ہی حربہ رہ جاتا ہے، علاقائیت کا، کیونکہ انسان کے اندر اپنے علاقے کی محبت اور اپنی برادری کی محبت بہت زیادہ بھری رہتی ہے، اور جب یہ محبت غالب ہو جاتی ہے تو آدمی حق سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پورا کا پورا مسئلہ قرآن اور سنت کا ہے، اس کو عصبیت اور علاقائیت کا روپ دینے کی کوشش مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی ہے۔ اللہ ہم سب کی ایسے علماء کرام، سعد سے بھی اور سعد کا ساتھ دینے والے علماء کرام سے بھی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔